السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس رب کی تسبیح یعنی پاکی بیان کیجئے جو سب سے اونچا ہے، یعنی جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس اللہ نے پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک درست کر دیا۔ والذی قدر فہدی، جس اللہ نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور صحیح راستہ دکھایا، جس نے تقدیر بنائی پھر راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس اللہ نے چارہ یعنی گھاس اگایا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی اللہ نے اس گھاس کو سکھا کر کالے رنگ کا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے پھر آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر اتنا بھولیں گے جتنا اللہ بھلانا چاہے گا، وہی اللہ کھلی اور چھپی سب چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وسنیسرک للیسری، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکری، جب تک نصیحت سے کچھ فائدہ ہو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ جلد ہی نصیحت قبول کر لے گا۔ وسیجنبها الاشقی، اور اس نصیحت سے بدبخت برا انسان دور رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو برا انسان بڑی آگ جہنم میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جس جہنم میں برا انسان نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو کفر و شرک سے پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اے لوگو، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا ہی کو آگے رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات پہلے صحیفوں یعنی آسمانی کتابوں میں کہی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں یعنی کتابوں میں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں پارے یعنی آخری پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 مکمل ہے۔ اعلیٰ 87، ترتیب نمبر 8، اعلیٰ سب سے بلند سب سے بڑا، آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورہ اعلیٰ کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کو عیدین، عید اور بقرعید کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کو جمعہ کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 878، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الوطر حدیث نمبر 462، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 465۔ سورہ اعلیٰ کا خلاصہ، سورہ اعلیٰ کے شروع میں اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قرآن ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، جو سدھر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اخیر میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان دیکھیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے بلند اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، الذی خلق فسوی، کہ اسی نے پیدا کیا اور صحیح سالم کر دیا۔ سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے بہترین بنایا اور اچھی صورت میں بنایا، برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ غور تو کرو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جہاں مناسب سمجھا وہی رکھا ہے، جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ اس لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی صورت سب سے بہترین صورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ آگے ذکر ہے، والذی اخرج المرعى، تازہ گھاس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جانوروں کے لیے بھی فائدے کی چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کے بارے میں آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہے، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ جبریل علیہ السلام وحی لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تو منع کیا گیا، الا ماشاء اللہ، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے گا۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 میں آیت نمبر 16 سے 19 کے درمیان ہے کہ آپ
اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، تیزی نہ کریں۔ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارا ہی کام ہے جمع کرنا اور پڑھانا۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اور ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ پڑھتے رہیے اور ہمارا کام ہے آپ کو بیان کر کے بتانا۔ وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ اس آیت کے کئی معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ قرآن یاد رہے گا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان دین پر چلائیں گے۔ نمبر 3، دین پر چلنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے۔ نمبر 4، اسلام کے راستے سے سب رکاوٹوں کو ہم دور کر دیں گے، اس طرح کامیابی کے ساتھ راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے آگے کسی مشکل میں پڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 سے 19 کے درمیان دیکھیے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ نصیحت کیجئے۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، یعنی وہاں نصیحت کیجئے جہاں نصیحت کا فائدہ ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اب ایسا نہیں کہ ہر ٹائم نصیحت کیے جا رہے ہیں، امام صاحب مسجد کے اندر آ گئے، 5 وقت کی نماز میں درس چل رہا ہے، چاہے لوگ بور ہو جائیں، کیونکہ امام صاحب آئے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تب تو متولی صاحب کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 68، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الساعۃ علینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کے لیے کچھ وقت مقرر کر دیتے اس ڈر سے کہ کہیں ہم لوگ بور نہ ہو جائیں۔ ہر وقت اگر درس ہی چلتا رہے، ہر وقت لوگوں کو واعظ و نصیحت ہی کرتے رہیں تو بور ہو جائیں گے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اسی کی طرف گئے ہیں، کیونکہ آپ کا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 5، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پارٹ ٹائم دائی نے فل ٹائم دائی تھے کہ میرے رب میں نے پکارا، دعوت دی دن اور رات، لیکن جو بدبخت ہوگا وہ نہیں مانے گا، خود اس کا نقصان ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، کہ وہ جہنم میں جائے گا تو نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ بیچ والی حالت میں رہے گا۔ کچھ علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے گناہ گار لوگ بھی ہوں گے جن کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر نکالا جائے گا۔ انہی لوگوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بیچ کی حالت میں رہیں گے، کیسے نزا کی حالت میں ہیں۔ نبیوں، ولیوں، ایمان والوں کی سفارش سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 22، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ نکالو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو جہنم سے نکال لو۔ ان کو نکالا جائے گا تو وہ لوگ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ کالے ہو گئے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، پھر ان لوگوں کو نہر حیات میں، زندگی والی نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ فینبتون کما تنبت الحبہ حبہ فی جانب السیل، تو وہ لوگ اس طریقے سے اگتے ہوئے نظر آئیں گے جس طریقے سے سیلاب کے بعد کنارے پر دانے اگتے ہیں۔ آگے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنی صفائی کر لی۔ انسان کے بارے میں بیان کیا جا رہا آیت نمبر 16 اور 17 میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور دنیا کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو باقی رہنے والی دنیا کی زندگی کی فکر کرے۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 27، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، بے شک یہ لوگ جلد والی دنیا کے چکر میں ہیں اور اس کے بعد جو سخت دن آنے والا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 20 اور 21، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، بلکہ تم لوگ جلدی والی دنیا کے چکر میں اور آخرت کو چھوڑ دیے ہو۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔